اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے موسیقی اور گانے سننے کے نقصانات۔ خداوند عالم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فضول محمل باتوں سے، مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، جھوٹی گواہی ہے، گانے ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ زید الشہم کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قول الزور سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غنا مراد ہے۔ غنا یعنی کیا؟ وہ ساز ہے، وہ آواز ہے جو شہوت کو بھڑکانے والی ہے اور فسق و فجور کی محافل سے مناسبت رکھتی ہے۔ اس طرح امام باقر علیہ السلام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غنا ایسا گناہ ہے کہ جس کے اوپر خداوند عالم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فضول اور محمل باتوں کو خریدتے ہیں۔ کس لیے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ بغیر سوچے سمجھے، تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ أُولَٰئِكَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ امام باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جو غنا والے ہیں، جو موسیقی والے ہیں، جو گانا گانے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کی یاد سے غافل کرے وہ جوئے کے حکم میں ہے، اور موسیقی اور گانے ایک ایسی چیز ہیں جو انسان کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بہت زیادہ طبی حوالے سے بھی، معنوی حوالے سے بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ایک ایسا حرام ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیت الغنا لا تؤمن فیہ الفجیعہ، جو گانے والا گھر ہوتا ہے جس میں گانے بجائے جاتے ہیں، جس میں غنا ہوتا ہے، وہ مصیبتوں سے اور موت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ولا تجاب فیہ الدعویٰ، اور ایسا گھر، اس میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ولا يدخلہ الملک، اور اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ فرشتے ایک پاکیزہ مخلوق ہیں، ایک پاک مخلوق ہیں، اور وہ پاکیزگی کو طلب کرنے والے ہیں، اور وہ ایسی جگہ جو آلودہ ہوتی ہے گانے کی وجہ سے اس جگہ پہ نہیں جاتے ہیں۔ وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے جس میں گانے بجائے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے استماع الغنا واللہو ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ غنا کا سننا اور لہو کا سننا انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، جیسے پانی زراعت کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک اس کا کیا نقصان ہے کہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے، انسان کے اندر ایک نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کافی کی حدیث تھی، اور جو پہلے حدیث بیان کیا وہ بھی کافی سے تھی۔ اس طرح امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غنا نہیں سنتے ہیں، جو غنا سے پرہیز کرتے ہیں، جو گانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک آواز سنائے گا کہ جو انہوں نے دنیا میں اور اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ من نزہ نفسہ عن الغنا، جو اپنے آپ کو غنا سے بچا لیتا ہے۔ فإن فی الجنت شجرۃ یأمرہ اللہ عز وجل الرياح ان یحرکها فیسمع لها صوتا لم یسمع بمثلہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت کو پیدا کرے گا اور ہوا کو حکم دے گا کہ اس درخت کو ہلائے، اور وہ جو گانے نہیں سنتا، جو غنا نہیں سنتا، وہ اس سے ایسی آواز سنے گا جو اس نے آج تک نہیں سنی تھی۔ من لم یتنزہ عنہ، اور جو اس غنا سے اور جو گانے سے پرہیز نہیں کرتا ہے، لم یسمعہ، وہ اس سے وہ آواز نہیں سن سکے گا، وہ یہ آواز نہیں سنے گا۔ اس کے علاوہ جو طب میں اس کے نقصانات بیان ہوئے ہیں، تو
تو سب سے بڑا اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ اعصاب کو بہت زیادہ خراب کرنے والی چیز ہے. جیسے نشہ اور مست کرنے والی چیز اعصاب کو خراب کر دیتی ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اعصاب کو خراب کر دیتی ہے. دماغ جو ہے نا بقیہ اعضاء سے غافل ہو جاتا ہے. اس طرح دل اور رگوں کو خراب کرتی ہے اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے، دل کی بیماریاں اور رگوں کی بیماریاں. اس طرح فالج کا سبب بن سکتی ہے، ہارٹ اٹیک اور دل کے دورے، اچانک موت کا واقع ہونا. اس طرح ہارمون کی فضول ترشح اور بدن کی تحریک بدن کی ضرورت کے بغیر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں خلل پیدا ہوتا ہے. جو تیز موسیقی اگر سنیں تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اگر آہستہ آہستہ والی موسیقی سنیں تو بلڈ پریشر کیا ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے. اصل جو ایک اور نقصان ہے کہ جوانی کی طاقت اور تر و تازگی ختم ہو جاتی ہے، اور جوانی کی جو انقلابی روح ہے انسان اسے صحیح طرح سے استفادہ نہیں کر سکتا. وہ جوان جس نے کیا بننا تھا، اقبال کا شہین بننا تھا، وہ جوان جس نے ستاروں پہ کمر ڈالنی تھی، وہ فضول جو ہے نا کئی گھنٹے موسیقی اور انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے. اس طرح یہ جو ہے نا استعمار کا ایک بہت مؤثر اور کم خرچ آلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جوانوں کو گمراہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اخلاقی اور روحانی فساد اور آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے نا نورانیت اور تقوی سے دور ہو جاتا ہے. خدا کو انسان بھول جاتا ہے اور خدا سے انسان کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اس موسیقی کی وجہ سے. اس طرح کانوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے یہ موسیقی اور گانے. ایک تو بہت زیادہ فل آواز، جو بہت زیادہ آواز چلائی جاتی ہے اس کی وجہ سے کانوں کے پردوں کے پر اثر پڑتا ہے. یا یہ کہ آج کل لوگ جو ہے نا ہینڈ فری جو ہے نا کانوں کے اوپر لگا کے رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اور کان کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان کو صحیح طرح سے سنائی نہیں دیتا. اس کے علاوہ موسیقی سے خیالات فاسد ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انسان کی ایک اچھی روح ہے، جو ایسی دماغ میں ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو اس کو نیکیوں کی طرف ابھارے اور اچھائی کی طرف دعوت دے، وہ کیا ہو جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو سیکسی آوازیں ہوتی ہیں انسان میں شہوادرانی کو جوش دیتی ہیں، ان کو بھڑکاتی ہیں، اور پاک دامنی اور اخلاقی اقداروں سے کیا ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. اس طرح موسیقی کی وجہ سے ذہن شل ہو جاتا ہے اور انسان سوچ بچار سے عاری ہو جاتا ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ انسان خاص طور پہ جو گانے ایسے ہوتے ہیں جن میں ویڈیو بھی ہوتی ہے، یعنی جن کو دیکھتا ہے تو وہ بھی جو لیپ ٹاپ یا موبائل یا اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ آنکھوں کے اوپر پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کی کمزوری، جلن اور اس کی خارش کا سبب بنتا ہے. اس طرح کئی گھنٹوں تک گانے سنتے رہنا، اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اور دماغ دکھنے لگتا ہے. اور موسیقی کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ تاثیر گزار ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان عشق مجازی کی طرف چلا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے اشعار ہوتے ہیں جو انسان کو خودکشی کی طرف ابھار رہے ہوتے ہیں اور وہ خودکشی کر لیتا ہے. اور جس گھر میں موسیقی ہوتی ہے اس کے بچے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان سنے اور وہ اس کے بچے اسے استفادہ نہ کریں، بلکہ جب انسان خود سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے بچے بھی ساتھ ساتھ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی آنے والی نسل بھی کیا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا لیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.